ڈے ٹو ڈے ٹرائلز ہیں اور ہونے بھی چاہیے، کیسز کے جلدی فیصلے ہونے چاہیے، مگر ساتھ ہی ساتھ اکیوز کے رائٹس بھی پریجوڈس نہیں ہونے چاہیے. یہاں اکیوز اس طرح بھی موجود ہے کہ جن کے ملٹیپل ایف آئی آرز ہیں ایک ہی واقعے کے، کہ انہیں لاہور میں بھی ملوث کیا گیا ہے، انہیں فیصل آباد میں بھی ملوث کیا گیا، انہیں میاں والی بھی کیا گیا، انہیں گجرانوالہ بھی، ایک ہی وقوعے میں مختلف جگہ پہ ان کی موجودگی شو کر کے ان پہ سارا مقدمہ ڈالا گیا. تو اس طرح کے معاملات میں دیکھنا چاہیے کہ ان اکیوز کے رائٹس تو پریجوڈس تو نہیں ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، بہت سارے کیسز میں ہماری کرمنل ریویژنز اس وقت ہائی کورٹس میں پینڈنگ ہے، ان کا بھی ڈیسائیڈ ہونا اتنا ہی ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں اے ٹی سی کی عدالتیں، ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہائی کورٹ کا آرٹیکل 203 یہی کہتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ ضروری یہ ہے کہ آیا اے ٹی سی نے آج تک کیا دوسری کیسز بھی اتنے جلدی سے ڈیل کیے ہیں؟ اگر ماڈل ٹاؤن کا کیس اٹھا کے دیکھ لیں، 2014 سے آج تک وہ کیس پینڈنگ آ رہا ہے، اس میں تو کوئی اجلت پروسیکیوشن ہی نہیں دکھائی. یہ خاص مہربانی کیا خالی پی ٹی آئی کے لیے ہے کہ اتنی جلدی سے کیسز کو چلانا ہے؟ پی ٹی آئی کا نہ ورکر نہ لیڈرشپ ان کیسز سے گھبراتی ہے، نہ ان سے بھاگ رہی ہے. کیسز کا فیصلہ جلدی ہی ہونا چاہیے، مگر ساتھ ہی ساتھ انصاف کا قتل بھی نہیں ہونا چاہیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آج ہماری بیل کینسلیشنز لگی ہوئی تھیں اور اسی کے فوراً بعد انتشار پھیلانے کے الزام کے اندر جی آئی ٹی نے بھی بلایا ہوا تھا. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ہر عدالت میں پیش ہوتے ہیں، صبح شام ہر روز عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ عدالتی فیصلہ بے شک جو بھی آئے ہم اس کے آگے اپنا سر جھکا کر کھڑے ہوتے ہیں. لیکن ایز اے پاکستانی، پی ٹی آئی کے ایک ورکر کے طور پہ نہیں، میں ایک پاکستانی کے طور پر جب میں یہاں پر عدالت میں کھڑی ہوں تو میرا یہ سوال ہے، آج جب یہ بات ہو رہی تھی تو کیا یہ سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے تھا کہ میں ایک ہی وقت میں لاہور، میاں والی، سرگودا، قصور، فیصل آباد، راول پنڈی، کوئٹہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ کیا یہ سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے تھا کہ 10 ماہ بعد مجھے ایک بیل دی گئی، اس سے پہلے ہائی کورٹ کے کتنے بینچ میرا نام سن کر ٹوٹے؟ کیا یہ سوال نہیں ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم نے پرامن احتجاج کی کال دی تب ایف آئی آرز ہوئیں؟ میں 3 دفعہ لاہور ہائی کورٹ میں گئی، میں نے ان سے اپنے پر ہوئے پرچوں کی بارے میں سوال کیا. 8 فیبری کے پرامن احتجاج کی کال دی تو 7 فیبری کو 7 نئے پرچے قصور کے 9 مئی کے کیے گئے. اسی طرح سے 23 مارچ کے پرامن احتجاج کی کال دی تو اگلے دن ایف آئی اے کا نوٹس میرے گھر کے لان کے اندر پھینک دیا گیا. بالکل اسی طرح سے آج جب ہم نے یہ کہا کہ ہم علیمہ آپا کا ساتھ دیں گے تو انہوں نے کیا کیا؟ آج پھر ایف آئی اے کی پیشیاں. ہم ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف صرف یہ کہتی نہیں ہے کہ ہم عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے پیش ہو کر آپ کو یہ یاد کراتے رہیں گے کہ آپ لوگوں کی جنگ، یہ جو معزز ججز بیٹھے ہیں، یہ جو عدلیہ بیٹھی ہے، ان کی جنگ بھی وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف لڑ رہی ہے. باوجود اس کے کہ ہماری ملاقاتیں نہیں کرائی جاتی، آج بھی ہم انتظار کریں گے کہ خان صاحب کی ان کے اہل خانہ سے ملاقات کرائی جائے، ان کے وکلاء سے ملاقات کرائی جائے. اس کے باوجود بھی ہم کنٹیمپٹ میں جاتے ہیں. ہم پرامن طور پر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ رات بھر سے دوبارہ پورے پنجاب میں ریڈ سٹارٹ ہو گئے ہیں. آپ ہمیں ہمارا نہ جمہوری حق دیتے ہیں، نہ ہمیں ہمارے جو یہ کورٹس کے رائٹس ہیں وہ دیے جاتے ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ ملک اس وقت آگ میں جھلس رہا ہے، اور اس آگ کو یا اس ملک میں جو معاشی استحکام، جو سیاسی استحکام لا سکتا ہے وہ قیدی نمبر 804 وزیر اعظم عمران خان ہے. آج پورا سندھ اس وقت سڑکوں پر ہے. پنجاب میں پوری حکومت صرف پی ٹی آئی کے پیچھے لگی ہوئی ہے. بلوچستان کے کیا حالات ہیں؟ آپ کو کوئٹہ میں کرفیو لگانا پڑ کے روکنا پڑ رہا ہے سب کو، یا آپ کو سیدھی گولیاں چلانی پڑی ہیں. پشاور کے اندر جو صورتحال ہوئی ہے، جو کے پی کے میں ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں، صرف ایک شخص ہے جو وفاق کی علامت ہے، جو سب کے زخموں پر مرہم رکھ کر ان کو ایک کر سکتا ہے.
اپنی انا کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر اس ملک کو اس آگ میں جھونکنا چھوڑ دیں. ہم یہ لڑائی لڑتے رہیں گے اس لیے کہ یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کی لڑائی ہے. آپ جتنے مرضی سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، لیکن تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان پاکستانی قوم اور پاکستان کے لیے کھڑی رہے گی. عمران خان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 8 اپریل کو اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کے فیصلے کے مطابق ہم ہمیشہ ایک لسٹ دیتے ہیں. جو پچھلی 4 لسٹیں ہم نے دی ہیں ان لسٹوں کو وائلیٹ کیا گیا ہے. آج ہماری ملاقات ہے. لارجر بینچ نے جیل اتھارٹی کی کنسنٹ لی ہوئی، باوجود کنسنٹ دینے کے ہماری ملاقات نہیں کرائی جا رہی. اور آج عمران خان کی فیملی کی بھی ملاقات ہے، جو میرا خیال ہے پچھلی 4 تاریخوں سے علیمہ خان اور ان کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین، ان کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. ایک تو یہ جس طرح میڈم عالیہ نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ جنگ رکھتے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں کہ عمران خان وحد اس عدلیہ کی تحریک تھی، اور یہی ججز سے جن کے پاس ہم پیش ہو کے آ رہے ہیں، ہم سڑکوں پہ تھے. اور یہ جو 2 لوگ تھے جو مین پارٹی کے لوگ تھے، یہ ڈیل کر کے باہر بیٹھے تھے. 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے نواز شریف باہر بیٹھا تھا، اور اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی بھی باہر تھی. آپ کو یاد ہے کہ 2007 سے لے کے 2009 تک عدلیہ کی تحریک میں وہ شخص ہے، قیدی نمبر 804، جو ہمارے ساتھ اس تحریک میں کھڑا تھا، سڑکوں پہ ہمارے ساتھ تھا، کیونکہ وہ عدلیہ کی اس پہ یقین رکھتا ہے، عدلیہ کی بحالی پر یقین رکھتا تھا، عدلیہ کی آزادی پہ یقین رکھتا ہے. اور آج بھی ہم جس کو ملنے جا رہے ہیں اس کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے. کل بھی مجھ سے کسی نے کویسچن کیا کہ آپ ڈیل کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ عمران خان کی ڈیل ہو چکی ہے. کس سے؟ عمران خان کی ڈیل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور عمران خان کی ڈیل ہے 25 کروڑ عوام سے. اور وہ 25 کروڑ عوام جو 8 فروری کو عمران خان کے ساتھ نکلی تھی. ہم عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. عدلیہ کو سوچنا چاہیے کہ 26ویں ترمیم کے بعد 175(3) جو اس کی پاور تھی، اس کو بیٹھ کے ایگزیکٹو نے واپس لے لیا ہے. اور ایگزیکٹو سے جو ججز اب جس طریقے سے ایگزیکٹو ججز کو اپائنٹ کر رہی ہے، ان سے انصاف کی توقع ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جس طریقے سے آج دیکھا ہے کہ 9 مئی کے کیسز لوگوں کو 10 FIRوں میں ملک میں نامینیٹ کیا گیا ہے. کیا یہ انصاف ہے؟ اس جنگ میں جو ہم لڑ رہے ہیں یہ پاکستان کی جنگ ہے، اور عمران خان پاکستان کی یونٹی کی علامت بن چکا ہے. عمران خان اور ریاست کا وجود لازم و ملزوم ہے. عمران خان اس ملک کی سالمیت اور بقا کی جنگ لڑ رہا ہے. انشاءاللہ پوری قوم آپ کو اس کے ساتھ کھڑی ہے. کوئی نہ سوچے کہ عمران خان کو مائنس کر لے. عمران خان ہے تو ملک بھی ہے، اور ہمارے یہ 4 صوبوں کی وہ زنجیر بن چکا ہے. ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں، ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، اور یہ جنگ جاری رہے گی. ہم جھوٹے مقدمات کا مقابلہ کر رہے ہیں. عمران خان 180 جھوٹے مقدمات کا مقابلہ کر رہا ہے. اور ابھی دیکھیں کہ القادر کا کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں نہیں لگ رہا. عمران خان کا کیس 2 مہینے سے پینڈنگ ہے، اور خان نے کہا تھا کہ میرا القادر کا کیس کا فیصلہ بھی جو لنگر آن کیا گیا 2 مہینے، شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ جہاں کچھ مینیج کر کے ججز لگانا تھے. لہٰذا ہم آئین کی بالادستی اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں. ہم پاکستان اور اس کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد. صاحب ایک سوال لے لیجیے گا. جی کہ عمران خان کو یونٹی کی علامت ہے پاکستان میں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو اندر جو یونٹی توڑی جا رہی ہے یا ٹوٹ رہی ہے، اس کی یونٹی کے لیے پارٹی قیادت کیوں کام نہیں کر رہی؟ دیکھیں، عمران خان کی یونٹی کو کوئی نہیں توڑ سکتا. پارٹی انشاءاللہ متحد ہے. میں نے آپ کو ایک جواب دے دیا کہ اگر میں بھی پیچھے ہو جاؤں نا، اور عمیر نیازی اور میڈم بھی پیچھے ہو جائیں، پاکستان کی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. کیونکہ اس ٹائم عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے، اور ہم جو رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر کسی کو کوئی شوق ہے کہ میں نے سینیٹر بننا ہے، میں نے قومی اسمبلی میں جانا ہے، میں نے مشیر بننا ہے، یہ ہمیں نہیں. عمران خان بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہ جنگ جو ہے اس میں شاید عام آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ آپ کی آئندہ والی نسلوں کی جنگ لڑ رہا ہے. وہ اس ملک میں چاہتا ہے کہ ویلفیئر سٹیٹ ہو. ریاست مدینہ کے کنسیپٹ جب مغرب ترقی کر سکتا ہے، ہم کیوں نہیں کر. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جنہوں نے دکانیں کھولی ہوئی ہیں وہ نہیں چاہتے. وہ 300-400 لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو پکڑا ہوا ہے. ہم ان سے پاکستان کو کھینچ کے عوام کو دیں گے انشاءاللہ.